ایک کردار اوریہ مقبول جان صاحب کے نام سے ہے، انہوں نے ایک وقت میں تو کہہ دیا کہ یہ مطلب کہ وہاں سے آرڈر آیا ہے، اور جب دیکھا کہ حالات بدل رہے ہیں تو کہہ دیا کہ گستاخی ہو گئی ہے، اپنے ہی کلپ سے اپنی ہی بات سے مکر گئے. یہ کیا کردار ہیں، مطلب ان کا مقصد کیا ہے یہ سارے اس رولے میں سر؟ یہ بنیادی طور پہ جی یہ مذہب فروش اور دین فروشوں کا ایک بہت بڑا ٹولہ منافقوں کا ایک ہجوم ضیاء الحق تیار کر کے گیا تھا، اور یہ سب کے سب اس کی لیگیسی ہیں. یہ لوگ مذہب کو بیچتے ہیں، اور میں آپ سے گزارش کروں کہ مذہب کو بیچنے والے لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل ٹھیک فرمایا ہے کہ بدترین ہے وہ لوگ جو دین کو دنیا کے لیے بیچتے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں، آپ دیکھیے مذہب فروش جو توہین اسلام یہ کرتے ہیں، عام جی گناہ گار مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو یہ کرتے ہیں. اچھا، لیکن آپ ان کو پروٹیکشن دیکھیں کیسی ملتی ہے. اچھا، اور جس سکرین پر وہ وہاں کام کر رہا ہے نیو، وہ بھی جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، اپنے آپ کو بڑا مذہبی کہلوانے والے لوگ ہیں، لیکن اس مذہبی ٹی وی سکرین پر بیٹھ کے جو گستاخی اس نے کی ہے، یہ گناہ گار ٹیلی ویژن سکرین والے یہ گناہ گار کو سیٹ نہ ہونے دیتا. دوسری مثال اس کی 92 ہے، وہاں بھی آپ دیکھیے ایسا وہ مذہب فروشی کریں گے، دین فروشی کریں گے کہ لگے گا کہ جناب اچھا اتنی مذہب فروشی ہوتی کیوں ہے سندیلا صاحب؟ اتنی مذہب فروشی صرف وہاں ہوتی ہے جہاں گھناؤنے جرم ہوتے ہیں، جہاں گھناؤنا احساس گناہ ہوتا ہے، جہاں گھناؤنی چوریاں ہوتی ہیں، جہاں گھناؤنی ڈکیتیاں ہوتی ہیں، جہاں خوف ہوتا ہے، وہاں پہ پھر یہ بڑے بڑے یعنی اس کے وہ زیورات اور پوشاکیں اور پیسہ اور یہ پھینک کر مذہب کے نام پہ دیوار بنائی جاتی ہے کہ ہماری طرف کوئی دیکھے نہ. یا مطلب یہی، اور یہ مقبول جان آپ کے علم میں ہے کہ پیمرا میں افسار عالم جن دنوں وہاں کے کرتا دھرتا تھے، تو اس کو ایک بلایا، ایک فیکٹ کے اوپر اس کو بلایا، طلب کیا جواب طلبی کے لیے. آپ کے علم میں ہے کہ یہ مولوی لے کے وہاں چلا گیا، اس نے پیمرا کا دفتر توڑ دیا، شیشے توڑ دیے، کرسیاں توڑ دی، پیمرا کے لوگ بھاگ گئے. افسار عالم کو جان بچانی مشکل ہو گئی، حملہ آور ہو گیا جا کے ان پہ. اس طرح کا گنڈا آدمی ہے، مکمل آزادی ہے، جو مرضی کہتا رہے پھرتا رہے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی جو اچھا یعنی یہ آزاد پھر رہا ہے، اور وہ سری لنکا سے جو بیچارہ غریب جس کا نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا سیالکوٹ میں، وہ ایک صرف اپنا انسپیکشن کے لیے صفائی کروا رہا تھا، تو اس کو ہجوم نے مل کے مار دیا. اور یہ جو آدمی ہے، اچھا ابھی آپ دیکھیے ہماری منافقت دیکھیں. فرانس کے سفیر پورے کمپین چلی، وہ ساری وہ ہو گیا، لبیک والے آئے، یہ ہوا وہ ہوا. اسی فرانس سے ابھی قرضے ری شیڈول ہوئے، ڈھول بجا رہے سارے، ری شیڈیول ہو گئے، واہ 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 مزے آ گئے، سارے ڈھول بجا رہے ہیں، حکومت بھی ڈھول بجا رہی ہے، میڈیا بھی ڈھول بجا رہا ہے، سارے لوگ ڈھول بجا رہے ہیں. کوئی منافقت سی منافقت ہے سندیلا صاحب، کوئی منافقت سی منافقت ہے. تو اتنی منافقت، اتنی بڑی آبادی، اتنی بڑی مس مینجمنٹ، اور اتنے ہیوج مطلب ہے کہ یہ آپ گریڈ جو ختم ہونے میں آتی نہیں ہے. ایپیٹائٹ نہ پاور کی ختم ہوتی ہے، نہ پیسے کی ختم ہوتی ہے. آدھا ملک جا چکا ہے، باقی ملک انڈر تھریٹ ہے، ڈائریکٹ انڈر تھریٹ ہے، پرواہی نہیں کسی کو. میں آپ سے گزارش کروں 100 سال پہلے کا زمانہ ہوتا، یہ اللہ کا شکر ادا کریں یونائٹڈ نیشنز ہے، کوئی اسٹیٹ ایک کی سوورینٹی کا کوئی یعنی کوئی بھرم باقی ہے. اگر سلطنتوں کے زمانے میں جی رہے ہوتے تو کئی ابدالی غوری آ چکے ہوتے، قبضہ کر چکے ہوتے، جو ہماری حالت ہو چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی کسی کو کسی چیز کی فکر ہی فاقہ نہیں ہے، بس پرویز لائی کوئی میں بن جاؤں اور ان کو. اچھا سر، پھر خبر ہے کہ عمران خان صاحب 2 جولائی کو اسلام آباد